ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے کہ لندن میں نون لیگ کی اہم بیٹھک ہوئی ہے جس میں قانونی ٹیم نے نواز شریف کو پاکستان واپسی کے لیے کلیئرنس دے دی ہے۔ لندن میں نواز شریف کی صدارت میں مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا جس میں شہباز شریف، اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ اور اسحاق ڈار شریک ہوئے۔ اجلاس میں قانونی ٹیم نے بریفنگ میں کہا کہ نواز شریف کو پاکستان واپسی پر مقدمات میں قانونی مسائل پر کوئی مشکلات درپیش نہیں۔ ذرائع کے مطابق قانونی ٹیم نے نواز شریف کی پاکستان واپسی کے لیے لاہ عمل تیار کر لیا ہے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے مقدمات میں نیب ترمیم کا سہارا نہیں لیا تھا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو۔ کہا نیب ترمیم سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ افسوسناک ہے۔ عدالتی فیصلے نے عامر کے نیب قانون کو بحال کیا۔ مزید کہا کہ روپے کی قدر بہتر ہوئی ہے ورنہ پیٹرول کی قیمت مزید بڑھتی۔ سابق قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی راجہ ریاض نے نون لیگ جوائن کر لی اور نون لیگ کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات کی اور ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس ملاقات میں راجہ ریاض نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز اسلام آباد پہنچ گئیں۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریوں کے حوالے سے مختلف اجلاسوں کی صدارت کی۔ کہا قوم 21 اکتوبر کو وطن واپسی پر نواز شریف کا تاریخی استقبال کرے گی۔ اسلام آباد سے ثاقب سعید کی رپورٹ دیکھیے۔ چیف آرگنائزر مریم نواز نے وفاقی دارالحکومت میں خیبر پختونخوا، اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے تنظیمی اجلاسوں کی الگ الگ صدارت کی۔ اجلاسوں میں قائد نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ شرکا نے میاں نواز شریف کے والہانہ استقبال کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر تنظیم بڑھ چڑھ کر اپنے قائد کا واپسی پر استقبال کرے گی۔ اجلاس سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ معمار پاکستان ویلکم بیک، سازشوں گڈ بائے، نواز شریف واپس نہیں آ رہا، پاکستان کی خوشحالی کا دور واپس آ رہا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو چکے ہیں۔ نواز شریف کو مائنس کرتے کرتے پاکستان کی ترقی مائنس ہو گئی۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف نے بہادری، ثابت قدمی سے سیاسی انتقام کا مقابلہ کیا اور سرخرو ہوئے۔ مریم نواز نے تمام تنظیمی عہدیداروں کو میاں نواز شریف کی واپسی کی تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف کا تاریخی استقبال ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں قیام کے تیسرے روز جیالوں سے ان کے گھروں میں جا کر عزیز و اقارب کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ لاہور سے فیصل ابراہیم کی رپورٹ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے گلبرگ میں پی پی رہنما حافظ غلام محی الدین دیوان سے ان کے بھائی اور بیٹے کی وفات پر ان کے گھر جا کر افسوس کا اظہار کیا اور بلند درجات کے لیے فاتح خوانی کی، جبکہ بلاول بھٹو ڈیفینس میں پی پی رہنما بیگم شمیم خان نیازی کے انتقال پر ان کے گھر گئے اور صاحبزادی سونیا خان نیازی اور صاحبزادے طارق خان نیازی سے تعزیت کی اور کہا کہ مرحومہ کی جمہوریت کے لیے جدوجہد ناقابل فراموش تھیں۔ اسی طرح بلاول بھٹو نے رحمان ولاز میں بشیر ریاض کے گھر جا کر ان کی عیادت کی۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری سے پی پی آزاد کشمیر کے رہنماؤں یاسین ملک اور فیصل رٹھور سمیت دیگر نے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی اور بجلی کی قیمتوں پر تحفظات کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ سستی بجلی آزاد جموں کشمیر کے عوام کا حق ہے جو انہیں ملنا چاہیے اور حق خودارادیت کے حصول تک پی پی اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ فیصل ابراہیم، لاہور، اب تک۔ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یارانہ پی ڈی ایم حکومت کے بعد ہی ختم ہو گیا۔ 16 ماہ تک ایک دوسرے کی تعریفوں کے پل باندھنے والے ایک بار پھر ایک دوسرے کے حریف بن گئے۔ نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی نے پیپلز پارٹی کو صفر قرار دے دیا۔ پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی نے نون لیگ کو بیساکھی کا سہارا لینے والی جماعت کا طعنہ دے دیا۔ شہباز شریف کی قیادت میں 16 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت کو ختم ہوئے ابھی جمعہ 4 دن بھی نہیں گزرے کہ اتحاد میں شامل دو بڑی جماعتیں ایک دوسرے پر طنز کے نشتر چلانے لگیں۔ نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی بولے بھٹو زندہ ہے کہ سوا پیپلز پارٹی کے پاس کچھ نہیں، ان کی کارکردگی صفر ہے اور صفر ہی رہے گی۔ ہم کسی کے ساتھ اتحاد کریں گے نہ، یہ جو اتحادی ہیں یہ الیکشن کا اتحاد ہے، انتخابی اتحاد ہے، نہیں۔ اس وقت سے لے کے آج تک ہم کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست کرنی ہے،
और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल व करम से हमेशा 0/0 ही रही है। यानी अपनी वो उठा के स्वाय ये कि भुट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए मोटरवेज दी, हमने इस मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको पूरा किया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी ने भी नून लीग को खरी खरी सुना दी। कहा दूसरी जमातों की तरह पीपल्स पार्टी को ना बैसाखियों की जरूरत है और ना ही वो इदारों के पीछे छुपती है। हम इलेक्शन लड़े हैं, हम अपोजिशन में भी बैठे, हमने इलेक्शन जीते भी हैं, हम इलेक्शन हारे भी हैं, हम इलेक्शन हरवाए भी किया है, हम अपोजिशन में भी बैठे हैं, हम हुकूमत में भी बैठे हैं, लेकिन कभी हमने बैसाखियों का सहारा नहीं लिया। बैसाखियों की तलाश में हमेशा कुछ पार्टियां घूमती रहती हैं और कहते हैं कि हम किसके साथ क्या करें, किसके साथ क्या करें। लिहाजा हम कहते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने वाजे कर दिया कि सिंध में पीपल्स पार्टी अगर सब जमातों को वेलकम करती है तो पंजाब में सियासी इत्तेहाद बनाने पर भी किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए अब तक। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल, दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल, हक वो सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।